الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ کیو ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو، پوری دنیا میں اس وقت ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، سب کو بہت ہی خلوص کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ آئیے اپنی اصلاح کریں، ہمارے پروگرام ہے ناظرین کرام، اور آج کے دن کو بڑی خاص نسبت حاصل ہے، کیونکہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانہ نور کے ایک مثل نور امام علی مقام سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے۔ ناظرین کرام، ایک روز ایک شخص امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں گناہگار انسان ہوں، مجھ سے گناہوں کی زندگی نہیں چھوٹ رہی، پریشان۔ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ وہ کرنے کے بعد میں گناہوں سے آزاد بھی ہو جاؤں اور ایمان بھی سلامت رہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 5 کام بجا لاؤ، اس کے بعد جو جی چاہے کرو۔ شخص بغور سننے لگا، کہنے لگا امام فرمائیے، میں سننے کے لیے بے قرار ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلا کام یہ کرو، تم گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، بچ جاؤ گے، اور تم یہ بھی چاہتے ہو کہ ایمان بھی سلامت ہے، یہ بھی ہو جائے گا۔ تو پہلا کام یہ کرو کہ خداوند عالم کا عطا کردہ رزق استعمال نہ کرو، پھر جو جی چاہے تمہارا وہ کرو۔ دوسرا کام یہ کرو کہ خداوند عالم کی سلطنت سے نکل جاؤ، دور چلے جاؤ کہیں، پھر جو جی چاہے تمہارا وہ کرو۔ تیسرا کام یہ کرو کہ کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھے، پھر جو جی چاہے وہ تم کرو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ ابھی آپ تشریف لے جائیے، میں ابھی نہیں چاہتا کہ میری روح قبض ہو، پھر جو جی چاہے تم کرو۔ اور 5واں اور آخری کام یہ ہے کہ جس وقت جہنم کا داروغہ تمہیں آگ میں ڈالنے کے لیے اٹھا کر پھینکنے لگے تو تم آگ میں کودنے سے انکار کر دو، اور پھر جو تمہارا جی چاہے تم کرو۔ اس شخص نے سنا، اور ناظرین کرام، اس نے فرمایا کہ اے امام، میں تو عاجز آ گیا، آپ نے کیا باتیں ارشاد فرما دی۔ اور اگر آپ ان 5 نصیحتوں پر ناظرین کرام غور فرمائیں، پہلی نصیحت کہ اللہ کا عطا کردہ رزق کھانا چھوڑ دو۔ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ میں کر سکتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اللہ ہی کا عطا کردہ رزق کھا کر آیا ہوں۔ میں کیسے اپنے رزاق کا رزق چھوڑ دوں اور اس سے انکار کر دوں؟ تو جب میں رزاق کے رزق کا انکار نہیں کر سکتا تو پھر میں رزاق سے بغاوت کیوں کروں؟ اسی طرح سے میں کیسے اس کی سلطنت سے نکل سکتا ہوں جہاں بیٹھا ہوں؟ جس اسٹوڈیو میں، یہ بھی اس کی سلطنت ہے، جس جگہ یہ اسٹوڈیو بنا ہے یہ بھی اس کی سلطنت ہے، یہ پوری کائنات اس کی سلطنت ہے، کائناتیں اس کی سلطنت ہے۔ ارے ہم تو جس قبر میں دفن ہوں گے وہ بھی اس کی سلطنت ہے، کہاں نکلیں گے، کہاں بھاگیں گے؟ ہم وہ غلام نہیں جو اپنے آقا کی رسی توڑا کے بھاگ جاتا ہے، ہم تو اپنے آقا کی رسی توڑا کر نہیں بھاگ سکتے، کیونکہ ہمارا آقا مالک و مختار ہے، قادر مطلق ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ تو آپ بتائیے یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح آپ یہ بتائیے کہ کون سی ایسی جگہ ہے آپ کے جی میں آئے کوئی گناہ کریں، کوئی برا کام کریں، تو کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں خدا آپ کو نہ دیکھ رہا ہو؟ کوئی ہے ممکن ایسی جگہ؟ خدا ہر جگہ موجود ہے، مسلسل آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے، نظر بھی رکھے سنوارتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، سب اسے خبر ہے۔
تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر ایسی جگہ کون سی تلاش کریں کہ جہاں پر ہم گناہ کریں اور خدا ہمیں نہ دیکھ رہا ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بستر مرگ پر آخری سانسیں لے رہے ہوں، دم بس نکلنے ہی والا ہو، سرہانے یا تو بچے کھڑے ہیں یا بیوی کھڑی ہے، ماں کھڑی ہے، باپ کھڑا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے، کلمہ طیبہ کا ورد ہو رہا ہے، ملک الموت آ گئے۔ کیا آپ میں اتنی طاقت ہے ملک الموت سے گفتگو کرنے کی کہ آپ ان سے یہ کہہ سکیں کہ حضور اس وقت تو آپ تشریف لے جائیے، پھر کبھی آئیے گا تو روح قبض کر لیجیے گا؟ یہ بھی طاقت نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ناظرین کرام کہ گناہوں سے آری لدی پھدی زندگی گزارنے کے بعد جب آپ کو جہنم میں ڈالنے کا وقت آ جائے، اور اس وقت کیا آپ میں اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنی استطاعت ہے؟ آپ کی زبان میں کیا لڑکھڑاہٹ نہیں ہوگی؟ کیا آپ کہہ